السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن پتہ نہیں کنٹروورشل ہے، لیکن 15 شعبان کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن زیادہ تر تو یہی ہے کہ مبارک دن ہے۔ تو اللہ میں ہم سب جو بھی کوئی دعا کر رہے ہوں، ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہم سب کی جو مشکلیں ہیں زندگی میں اس کو آسان کرے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو کم دا نیگیٹو فیلنگس۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے پازیٹیوٹی بھی ڈالی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ڈالی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار دل کا وہ بہت اچھا ہے کہ ذرا زبان کا خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکسچر ہے پازیٹیو چیزوں کا اور نیگیٹو چیزوں کا، اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز آپ کے اندر زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، آپ کس چیز کو فیڈ کرتے ہیں، آپ نیگیٹیوٹیز کو فیڈ کرتے ہیں یا آپ پازیٹیوٹیز کو فیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو فیلنگ کو فیڈ کریں گے تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی جائے گی اور ادھر ود دا پیسج آف ٹائم آئے گی۔ اور ایک مجھے میرے ابا کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے تھے جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے نا بیٹا، کہ پھر اس وقت زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اور بہت سے ہمارے ٹیچر سینئر کہتے تھے جب ہمیں پڑھانا آ جاتا ہے نا تو پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات غلط ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو جو پازیٹیو فیلنگز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، صبر ہے، ٹالرنس ہے، ہر چیز کے لیے ایک سب سے پہلے مثبت سوچ ہے، اور نیگیٹو فیلنگز تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، سب سے بڑی بات جیلسی، اور میں سمجھتی ہوں جیلسی ہے جھوٹ بولنا، نمبر 2۔ نمبر 3، آپ کرٹیسزم، آپ کے اندر اتنی وہ نہیں ہے، مطلب آئی مین یو نو کہ ایک کریج ہوتی ہے یا ایک عادت ہوتی ہے، عادت کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں۔ آپ کہیں تم نے کام بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کام کریں، یہ کیا کیا تم نے؟ دس از نیگیٹو فیلنگ، دوسرے کو نیگیٹیوٹی ملتی ہے۔ اور جو سب سے ٹاپ پہ گندی چیز ہے، نیگیٹو فیلنگ ہے، وہ ہے غصہ۔ تو غصہ جو ہے وہی چیز آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں، وہی چیز آپ غصے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، سچ پڑھا ہے، کہ غصہ ان حرام چیزوں میں سے ہے جس کو پینا حلال ہے۔ تو آپ سوچیں کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے، غصے میں بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور جیلسی میں بھی، جیلسی کا مطلب یہ ہے کہ میں بات کر رہی تھی نا کہ اگر آپ کوئی امید نہیں ہے، آپ کچھ لوگ امید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امید ایک پازیٹیو فیلنگ ہے۔ اگر آپ کچھ لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں نا، تو امید کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ آپ جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں بس اب کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اسی طرح جیلسی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے، آپ جو کسی کے پاس ہے اس کو دیکھ دیکھ کے کڑے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر واقعی جو ایک اچھی کوالٹیز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، آپ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں اس کے پاس سے وہ چیز بھی نہ ہو، وہ چیز بھی نہ ہو، پھر آپ وہی چیز اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ ایک بڑا گندا وشیس سرکل چل جا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں بہت خوش ہوں، جو کہ پازیٹیو ہے، تو اگر آپ پازیٹیو چیزیں سوچیں گے نا تو پھر آپ نگیٹیو چیزوں کو اوور کم کر سکیں گے. اور غصہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ کو جب آئے اس کو پلیز کنٹرول کر لیں. کہ آپ نے غصہ کر لیا، آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ اڈلٹ ہیں، آپ کسی پوسٹ پہ ہیں، کوئی بھی بندہ غصہ پسند نہیں کرتا. وہی بات آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں، وہی کام آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی بندہ ہے نہیں آپ کی بات بار بار سنتا، آپ کہے جا رہے ہیں، تو آپ غصے میں یا چپ کر جائیں، یا آپ کہیں کہ آپ خود اٹھ کے وہ کام کر لیں، یا پھر آپ اس کو کوئی ٹیکٹفلی کسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ٹیکٹفلی کر لیں. اور میں بتاؤں غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی میں نے کہانی پڑھی تھی کہ ایک آدمی تھا، اس کو بہت غصہ آتا تھا، وہ بہت تنگ بھی ہو گیا، ایک دم غصہ کرتے کرتے ہی تنگ ہو گیا. تو اس نے کسی کو کہا کہ یار میں کیا کروں. اس نے کسی بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا بیٹا تمہیں جب غصہ آئے نا تم دیوار میں کیل ٹھوک دینا. آپ کو پتہ غصے میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ اتنا گندا بولتے ہیں کہ شاید آپ کی تربیت ایسی نہیں بھی ہوئی بھی ہوتی، لیکن آپ کسی کا بندے کا دل دکھاتے ہیں. غصے میں آپ فیصلے غلط لیتے ہیں، بہت کچھ غلط کرتے ہیں، وہ تو ان گن چیز ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے نا ایونچولی کو 10-15 موقعوں پہ کیلیں ٹھوکی، اور پھر اس کو ہر کیل ٹھوکنے پہ یاد آیا کہ یار میں نے کیا اس کو، میں ٹھوکتے پہ خیال آیا کہ میں یہ غصہ نہ بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا تھا. تو آہستہ آہستہ اس کے اندر دھیما پن آنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ اس نے چیزوں کو نظر کھول کے دیکھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کو دنیا اچھی لگنے لگی. تو جب ان کے پاس گیا تو بزرگ کے پاس، بزرگ صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم ٹھیک ہے، تمہارا کنٹرول ہو گیا، لیکن ایسا کرو وہ کیلیں جو ہے نا وہ اکھیڑ دو. اس نے وہ کیلیں اکھیڑ دیں. تو وہ کھیڑیں تو انہوں نے، بزرگ ان کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے کہا دیکھو تمہیں جہاں جہاں سے کیلیں اکھیڑی ہیں، کیلیں تو باہر آ گئیں لیکن سب گڑھے نشان کیلوں کے اندر ہی ہیں. اسی طرح جب آپ غصہ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کسی دوسرے کا دل دکھاتے ہیں جو کہ ریورسیبل ہوتا ہے، بلکہ آپ کی بھی کہیں نہ کہیں آپ کی اپنا نروس سسٹم، آپ کا اپنا پوری باڈی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت غصے میں تو آپ سمجھتے ہیں میں بہت افلاطون ہوں، اس پہ چیخا، اس پہ چیخا، اس پہ چیخا، یہ آرڈر پاس کیا، وہ آرڈر پاس کیا، اور اس سے رشتہ داری توڑی، بہت ساری جنرل باتیں ہیں. غصے میں آپ نے دیکھا کہیں بھی نوکر کو نکال دیا، اس کو ڈانٹ دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا. آپ نے وہ زبان استعمال کی کہ کہیں سے لگتا ہی نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ اٹس اوور، ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ تو، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو آنیسٹلی دیکھیں تو بہت بدصورت لگتے ہیں، اور دنیا کی نظروں میں تو ویسے ہی بدصورت ہوتے ہیں. تو آج سے عہد کریں کہ کچھ بھی ہوگا میں نے غصہ نہیں کرنا، اس چیز کو میں نے پہلے سوچنا ہے، ٹھیک ہے. بہت حد سے بات بڑھ جائے، میں یہ نہیں کہتی کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن جب چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو جائیں. لیکن غصے کو بھی ایک حد میں، کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، چاہے وہ جیسے کہتے ہیں صدقہ ہے، خیرات ہے، کچھ بھی اور چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اچھی چیزیں بھی کہتے ہیں نا، ایکسٹریمز آف ایوری تھنگ کہتے ہیں، وہ بری ہے. تو اب بہت زیادہ آپ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ پیچھے سے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے نہیں رہے، خیال ہی نہیں رکھ رہے، وہ بھی غلط چیز ہے. تو لیکن اب ہم نیگیٹو فیلنگس کی طرف آ رہے ہیں. ریپیٹ کرتے ہیں، جھوٹ، جیلسی، کرٹیسزم اور ایبسنس آف اپریسیشن، اپریشیٹ نہ کریں.
اور غصہ، غصے میں آپ اتنا ایسا اینگر شو کریں جو آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، اور وہ آپ اس چیز کو اوور کم کریں. کس طرح اپنے اندر غصے کو کم کرتے جائیں، اچھی چیزوں کو فیڈ کریں کہ نہیں، میں یہ غصے کا کیا ریپلیسمنٹ ہے، جھوٹ کا کیا ریپلیسمنٹ ہے، جیلسی کا کیا ریپلیسمنٹ ہے، میں اپنی بلیسنگز کو کیوں نہ گنوں، میں اس چیز کو آرام سے بھی ڈیل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ جن لوگوں کو غصہ آتا ہوگا وہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوگ بات پہ ایسی مذاقاً، وہ سمجھتے ہیں مذاق میں جھوٹ بولا، مذاق نہیں ہے، جھوٹ بہت بری چیز ہے. اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، جھوٹے پہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کم لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، لیکن جھوٹے پہ بھیجی ہے. اور اللہ کی لعنت آپ سوچیں، ہم تو بندے کی لعنت نہیں برداشت کر سکتے، وہ دل پہ لے لیتے ہیں. تو جھوٹ سے، اور آپ اپریشیٹ کریں، کوئی بھی کرتا ہے، آپ کسی طرح بھی اپریشیٹ کریں گے، تم نے یو ہیو ڈن گڈ جاب، اسمائل دے دیں، کچھ اور طریقے سے تحفہ دے دیں. ٹھیک ہے. اور غصہ، اینگر ایشوز بہت خراب ہیں. اس میں لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، اس میں ڈیورسز بھی ہو رہی ہیں، اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اس میں آپ خود بھی خراب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. تو آج سے جو غصہ کرتا ہو اپنے ٹھنڈا پانی پی لیا کرے، ان اچھے غصے والے لفظوں کو اچھے لفظوں سے ریپلیس کر لیں. اور کبھی بھی کوئی ایج جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں اب اس عمر میں ہم نے کیا سیکھنا. ایسا نہیں ہوتا، ہر عمر میں آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر عمر میں آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. چاہے وہ آپ 5 سال کے ہوں، چاہے آپ 10 سال کے ہوں، چاہے 50 کے ہوں، چاہے آپ 60 کے ہوں، چاہے آپ 70 کے ہوں. آپ کسی بھی ایج میں بہتر ہو جائیں، وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی لمحہ ہے. اپنے قیمتی لمحوں کا انتظار کریں اور اپنے قیمتی لمحوں کو کیپچر کریں، اپنی زندگی خوبصورت بنائیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور کسی کے لیے دکھ تکلیف کا باعث نہ بنیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.